بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کا کیا جواب تھا۔ ناظرین، قوم عاد ہود علیہ السلام کو کہتی تھی، کیا تمہیں یہ وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈیاں رہ جاؤ گے تو تم پھر زندہ کیے جاؤ گے؟ نہیں نہیں، یہ بات دور اور بہت دور ہے۔ وہ جس بات کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے۔ ہم مرتے جیتے رہتے ہیں، اور یہ نہیں کہ ہم پھر اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو بس ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے۔ ہم تیری تصدیق کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، ان کے جھٹلانے پر میری مدد فرما۔ یعنی انہوں نے آخرت کو بعید از قیاس قرار دیا اور اجسام کی مٹی اور ہڈیاں ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور یہی دہریہ لوگوں کا نظریہ ہے۔ اور جیسے بے دین اور جاہل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ انسان ماؤں کے پیٹوں سے پیدا ہو رہے ہیں اور آخرکار زمین ان کو نگل جاتی ہے اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ دہریہ گروہ کا اعتقاد ہے کہ دنیا سے رخصت ہونے والے لوگ 36,000 سال بعد دوبارہ دنیا میں واپس آ جاتے ہیں، مگر یہ سب جھوٹ اور ضلالت کفر اور جہالت ہے۔ یہ سب باطل اقوال اور فاسد عقائد ہیں۔ ان کی کوئی اصل اور برہان نہیں ہے، اور یہ صرف ان لوگوں کو بہکا سکتے ہیں جو فاجر و فاسق اور عقل و خرد سے عاری اور ہدایت سے ناآشنا ہیں۔ جیسے دوسری جگہ اللہ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ الانعام کی آیت نمبر 113 کا ترجمہ، اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے تھے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں پر مائل ہوں اور وہ انہیں پسند کریں، اور جو کام وہ کرتے تھے وہ بھی کرنے لگیں۔ ناظرین اکرام، ہود علیہ السلام نے ان کو واضح و نصیحت کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ تم ہر بلند جگہ پر اونچی اونچی عمارتیں بناتے ہیں جن کو دیکھ کر آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ تم یہ بیکار اور عبث کام کرتے ہو، اس کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو یہ بات اس لیے فرمائی کہ وہ لوگ بڑے بڑے خیموں میں رہنے کے عادی تھے، جبکہ وہ بڑی بڑی عمارتیں فخر و تکبر کے اظہار کے لیے بناتے تھے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا جو ارم کہلاتے تھے؟ اتنے دراز قد کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تو عاد ارم ہی عاد اولا ہیں جو ستونوں والے خیموں میں رہائش پذیر تھے۔ اور جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ارم ایک شہر تھا جو سونے چاندی سے بنا ہوا تھا اور وہ مختلف علاقوں میں گھومتا رہتا تھا، یہ بات بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ اس کی کوئی سند اور دلیل نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، اور تم مسانے بناتے ہو، میں مسانے سے مراد محلات ہیں، یا موت سے بچنے کے لیے بنائے گئے بڑے بڑے قلعے ہیں، یا پانی اکٹھا کرنے کی جگہیں ہیں۔ لعلکم تخلدون، شاید تم ہمیشہ رہو گے، یعنی تم کو امید ہے کہ ہم ان محلات میں لمبی لمبی عمریں گزاریں گے۔ ناظرین اکرام، سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو تو خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جس کو تم جانتے ہو۔ اس نے تم کو چوپایوں اور بیٹوں سے مدد دی، اور باغوں اور چشموں سے مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔ ناظرین اکرام، انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے خدا ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ تو اگر سچا ہے تو جس چیز سے ہمیں ڈراتا ہے اس کو لے آؤ۔ یعنی کیا تیرے آنے کا یہ مقصد ہے
کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اپنے بزرگوں اور آباء و اجداد کی مخالفت کریں؟ ہم سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر تو سچا ہے تو جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے وہ لے آؤ، ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، تیری پیروی نہیں کریں گے اور نہ تیری تصدیق کریں گے۔ اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں واعظ کرے یا واعظ نہ کرے ہمارے لیے برابر ہے، اور یہ پہلے لوگوں کے طریقے ہیں، اور ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے۔ اور ناظرین ذی وقار، قرآن مجید میں لفظ خلق اگر خا کی زبر خلق الاولین ہو تو معنی یوں ہوگا کہ یہ باتیں تیری اپنی گڑھی ہوئی ہیں اور پہلے لوگوں کی کتب سے لی گئی ہیں، اور یہ تفسیر بہت سے صحابہ اور تابعین سے منقول ہے۔ اور اگر خا اور لام کے پیش کے ساتھ خلق الاولین ہو تو مطلب یہ ہے کہ یہ دین جس پر ہم قائم ہیں یہ ہمارے آباء و اجداد اور بزرگوں کا دین ہے، ہم اس کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے، نہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں، بلکہ ہمیشہ اسی کو تھامے رہیں گے۔ اور ان کی یہ بات کہ ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے مذکورہ دونوں قرتوں خلق اور خلوق کے مفہوم کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ اور ناظرین ذی وقار، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، بس تم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب آیا ہی چاہتا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی خدا نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ یعنی تم اپنی اس بات کی وجہ سے اللہ کے عذاب اور غضب کے مستحق ہو چکے ہو۔ کیا تم اللہ کی عبادت کی بجائے ان بتوں کی عبادت کرتے ہو جن کو تم نے خود گھڑا، خود ہی ان کو معبود ٹھہرا لیا؟ تم نے اور تمہارے بڑوں نے اس پر اتفاق کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اب جب کہ تم حق کے قبول کرنے سے انکار کر چکے ہو اور باطل کی پیروی کرنے میں بہت ہی آگے نکل چکے ہو تو میرا تمہیں روکنا اور نہ روکنا تم پر برابر ہو چکا، یعنی میرے وعظ اور نصیحت کا تم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو اب تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو جو تم پر واقع ہو کر رہے گا، اور اس کو کسی صورت روکا نہیں جا سکتا۔ ناظرین ذی وقار، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورۃ المومنین کی 39، 40 اور 41 آیت کا ترجمہ، پیغمبر نے دعا کی کہ اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے تو میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ یہ تھوڑے ہی عرصہ میں پشیمان ہو کر رہ جائیں گے۔ پس ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آ پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا، پس ظالم لوگوں پر لعنت ہے۔ اور ناظرین ذی وقار، اللہ تعالیٰ سورۃ الاحقاف میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 22 سے 25 تک کا ترجمہ، اور انہوں نے کہا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے تاکہ تو ہمیں اپنے معبودوں سے پھیر دے؟ اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے ہم پر لے آؤ۔ پیغمبر نے جواب میں کہا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں تو جو احکام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی میں پھنس گئے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے، یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا، نہیں بلکہ یہ تو وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں دردناک عذاب بھرا ہوا ہے، ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے۔ تو وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ ہی نظر نہ آتا تھا۔ گناہ گار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں، بس ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اور ناظرین ذی وقار، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جب ہمارا حکم
عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی رحمت کے ساتھ بچا لیا اور انہیں عذاب شدید سے نجات دی۔ اور یہ وہی عاد ہیں جنہوں نے خدا کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور متکبر اور سرکش کہا۔ مانا دیکھو، عاد نے اپنے پروردگار سے انکار کیا، اور سن رکھو، ہود کی قوم عاد پر پھٹکا رہے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد الہی ہے، تو ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آ پکڑا تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا، پس ظالم لوگوں پر لعنت ہے۔ اور ناظرین، مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس انہوں نے اس ہود کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا، بے شک اس میں نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے، اور بے شک تیرا رب ہی غالب رحم کرنے والا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کو اپنے احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔